محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 18 اور سبق نمبر 21، تشدید مع تشدید۔ تشدید مع تشدید یعنی تشدید کے بعد پھر تشدید۔ یہاں دیکھیے مشق میں علیون، علیون، یہ لام پہ تشدید ہے اور فوراً اس کے بعد جو حرف ہے یا اس پہ بھی تشدید ہے، تو اس میں پوری قوت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اچھا سے ادا کرنا چاہیے قرآن مجید میں۔ علیون، یزکا، یذکر، مزمل، یہاں پہ میم پہ تشدید ہے، چونکہ میم پہ تشدید ہوتا ہے تو غنہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ مزمل، مدثر، علیین، علیین، خوب سختی کے ساتھ تشدید کو ادا کریں گے، اور اگر ڈبل تشدید ہو، تشدید کے بعد پھر تشدید ہو، تو اور سختی کے ساتھ بالکل جما کے ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پڑھیں گے تختی نمبر 19، تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ مد کسے کہتے ہیں اور مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہاں پہ مد کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو منفصل، مد منفصل ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں مد متصل، اس کو یاد رکھیں کہ مد متصل، یہ متصل کسے کہتے ہیں اور منفصل کسے کہتے ہیں، اس کو ایک دم اچھا سے دھیان میں رکھیں، متصل اور منفصل۔ اور جزم یا تشدید کے بعد، جزم یا تشدید کے بعد تو یہاں مد لازم ہوتا ہے، یہاں مد لازم ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مشق ہم کریں گے، یہاں دیکھیں مد متصل، مد متصل، متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، ایک ہی کلمے میں۔ جیسے یہاں دیکھیے جا، یہ ایک ہی کلمہ ہے، 2 کلمہ نہیں ہے، ایک کلمہ ہے۔ اسی جیم کے بعد الف ہے اور حمزہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، اسی کے اوپر مد ہے، تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ جیسے اس کو پڑھیں گے تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کو 4 الف کھینچ کر پڑھنا چاہیے، 4 الف کھینچ کر پڑھنا چاہیے، کم سے کم 2.5 الف کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے جا، سیئت، یہ بھی ایک ہی کلمہ ہے، یہ بھی ایک ہی کلمہ ہے۔ سیئت، سوء، ایک ہی کلمے میں، یہ تینوں مثالیں ہیں ایک ہی کلمے کی۔ اسی میں 4 الف مد ہوتا ہے اور اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے مد منفصل، یعنی الگ الگ، یعنی ایک کلمہ یہ الگ ہے اور یہ کلمہ الگ ہے۔ فی الگ ہے، امرنا الگ ہے۔ یہاں اگر ہم ٹھہر گئے تو یہاں مد نہیں ہوگا، یہاں ٹھہر گئے تو یہاں مد نہیں ہوگا، بلکہ ملا کے پڑھیں گے تب مد ہوگا، اور ملا کے پڑھا جاتا ہے تو یہاں مد منفصل کہلاتا ہے۔ فی امرنا، فی امرنا، لا الہ، لا الگ کلمہ ہے، الہ الگ کلمہ ہے۔ لا الہ، لا الہ، یہاں حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اسی لیے مد ہو رہا ہے۔ یہاں بھی حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اسی لیے مد ہو رہا ہے۔ جہاں بھی مد ہوتا ہے
چونکہ سبب مد جو ہے وہ حمزہ یا سکون ہے، تو یہاں حمزہ آ رہا ہے، یہاں بھی حمزہ ہے، یہاں بھی حمزہ ہے اور یہاں بھی حمزہ ہے، ہر جگہ دیکھیں گے آپ حمزہ آئے گا یا سکون آئے گا، چونکہ سبب مد حمزہ یا سکون ہے۔ اِنَّا انزلنا، یہاں دیکھیے اِنَّا، یہاں مد نہیں لکھا ہوا ہے، اِنَّا انزلنا، اِنَّا الگ کلمہ ہے، انزلنا الگ کلمہ ہے، ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ مد ہوگا، چونکہ حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ یہاں مد لازم ہے، یہاں ہر حال میں مد کرنا ہی چاہیے، مد اگر نہیں کریں گے تو پھر حرف جو ادا ہونا چاہیے نہیں ہو پائے گا، ایک حرف چھوٹ جائے گا، ایک حرف چھوٹ جائے گا، جیسے آل آن، آل آن، یہاں لازم ہے 4 الف مد کرنا۔ حاجوک، حاجوک، چونکہ یہاں حرف مد کے بعد سکون لازم ہے، یہاں سکون لازم ہے اور یہاں بھی سکون لازم ہے، چونکہ تشدید ہے، تشدید میں 2 حرف ہوتا ہے، ایک ساکن ایک متحرک، جس کو ملا کے تشدید دیا جاتا ہے۔ حاجوک، حاجوک، یہاں مد لازم ہوگا۔ والصافات، والصافات، یہاں بھی مد لازم ہوگا۔ آپ ذہن میں بیٹھا لیں کہ 3 طرح کے یہاں مد بیان کیے گئے، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ یہاں مد متصل ہے یعنی واجب ہے، یہاں مد کرنا واجب ہے، اگر نہیں کیے تو گنہگار ہوں گے، اور یہاں فی امرنا میں مد کرنا جائز ہے، مد کرنا جائز ہے، یہاں بھی مد کرنا چاہیے، اور مد لازم میں تو ایک دم ضروری ہے کرنا، مد کرنا ہی چاہیے، لہٰذا اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔